انسان کا جو لباس ہے نا وہ آپ کی شخصیت کا نا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بالکل، میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ وہ لاشیں نہیں دیکھتے جو گھروں میں مر جاتی ہیں اور ابھی رات کو گھٹایا 1 روپیہ اور پورے 100 پیسے پیٹرول اور پورے 100 پیسے 100 کم کیے ہیں۔ پیسے اب کم کیا۔ آپ بھی خوش نہیں ہیں حکومت سے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، تو سر کبھی آپ صرف ایک جج ریاست کی پاکستان صرف ایک جج کی اگر آپ صرف دیکھیں نا وہ تنخواہ کتنی ہے، یقین میں تو کریں سر عوام کا درد جو ہے نا آپ وہ جو آپ یقین ہمارے کریں، ارباب اختیار ہیں ان تک میں پہنچانا چاہ رہا حلفاً ہوں کہ کہتا بھائی ہوں آپ کہ وہ سسٹم جو صرف سیاستدانوں کے لیے ہو وہ عوام کے لیے نہیں ہو۔ یہی جھگڑا ہے اس ملک کے اندر۔ میری بات سنیں، مجھے جملہ پورا کرنے دیں، نہیں میرا پورا سر میرا جملہ پورا ہونے دیں بے شک، لیکن آپ کا لحاظ کریں گے وہ آپ کو نہیں میری مجبوری ہے۔ کیوں آرمی چیف سے لڑتے ہیں آپ؟ وجہ بتائیں۔ سر اس نے کم از کم مجھ سے یہ سوال نا 100 دفعہ پوچھا۔ میں نے کہا یار ناز صاحب سے پوچھو، گھڑیاں دو وہ پہنتے، آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو گے وہ کیوں پہنتے۔ اچھا سر، پروگرام شروع کرنے سے پہلے نا ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، آپ کی ایک بلو کلر کی شرٹ ہے وہ آپ پہن کے آتے ہیں، اور جب آپ بہت ہی خوش ہوتے ہیں نا تو آپ یہ شرٹ جو پنک کلر کی آج آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ پہن کے آتے ہیں۔ یہ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلر ہوں، عدد ہوں، ان کا انسان کے جسم پر اور دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر بہت پسند تھا، یلو بھی پہنتے تھے، کالا بھی پہنتے تھے۔ آسمان کا رنگ نیلا ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے نا، انسانوں کو دیکھنے کے بعد تو وہ آسمان کو دیکھتا ہے۔ تو آسمان کا نیلا رنگ جو ہے وہ آنکھ کے لیے نیلا رنگ جو بہت اچھا ہے، اس لیے تو اسی طریقے سے جب انسان خوش ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو اس وقت انسان ہر قسم کے فکروں سے اور تفکرات سے آزاد ہوتا ہے۔ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دماغ ریلیکس ہوتا ہے، جب اس کو ادھر ادھر سے مختلف سنگلز نہیں آ رہے ہوتے، کہیں خوف سے، کہیں خطرے کا، کہیں غصے کا، کہیں نفرت کا، کہیں حقارت کا، جب اسے ہر طرف سے خیر کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے آپ کے پورے وجود کو نارمل کرتا ہے، سکون میں کرتا ہے۔ تو اس وقت انسان جو ہے نا، اس کا دماغ آزاد ہوتا ہے، اس وقت سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، ورنہ جب تفکرات میں ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس کا وہ فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ بالکل، کسی سے لڑائی ہے، کسی سے غصہ ہے، کسی سے پیار ہے، کسی سے نفرت ہے، وہ اس میں کھویا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو جب میں خوش ہوتا ہوں سر، تو اس دن میں کپڑوں کی الماری کھول کر اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہوں، تو میں بلیو کلر کی قمیض پہن لیتا ہوں، وہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتا ہے، اور بلیو کلر ویسے بھی مجھے پسند ہے۔ اور جب میں بہت زیادہ خوش ہوں تو پھر میں یہ شرٹ پہن لیتا ہوں، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور جب میں تفکرات میں گھرا ہوتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں ہوتا، جو بھی چیز آئے سامنے پہن لینی ہے، بس پھر میں یہ کرتا ہوں۔ وہ سر اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں جب آپ تفکرات میں ہوتے ہیں نا، جی تو بالکل آپ کی ڈریسنگ جو ہے نا، ایک تو دو چیزیں نا آپ میں بڑی نمایاں ہیں آپ کے۔ ایک تفکرات، آپ اگر پریشان ہو تو آپ کے چہرے سے اور آپ کی ڈریسنگ سے نا وہ نظر آ جاتی ہے کہ ناز صاحب آپ پریشان ہیں۔ میرا چونکہ آپ کے ساتھ بہت وقت گزرتا ہے تو میں اس لیے اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں۔ آڈینس کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں کہ کہاں سے کس ٹاپک کو انہوں نے چھیڑ دیا، لیکن میرے خیال میں یہ دلچسپ ایک ٹاپک ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان کا جو لباس ہے نا وہ آپ کی شخصیت کا نا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو لباس میں وہ خوشی نظر آئے گی، اور اگر آپ غمگین ہیں تو وہ آپ کے لباس میں بھی وہ باڈی لینگویج بھی چینج ہوتی ہے۔ ہاں، باڈی لینگویج بھی وہ بالکل چینج ہو جائے گی۔ اچھا سر، بات ہو رہی تھی مزاج کی نا، اچھا خوشگوار مزاج ہو، اداسی ہو۔ ایک نا عوام آج کل بڑی اداس ہے۔ اداسی کی وجہ یہ ہے کہ آٹا بڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے، لیکن آٹا چونکہ ہماری خوراک کا جو مین کمپوننٹ ہے نا، جو یہاں پہ عام طور پہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ یہی روٹی ہم کھاتے ہیں۔ خوراک کا بڑا حصہ روٹی پہ مشتمل ہے، روٹی آٹے سے بنتی ہے اور آٹا بہت مہنگا ہو رہا ہے۔ کیا وجہ سر پنجاب میں ایک دم سے ابھی 2-3 مہینے پہلے فصل گندم کی آئی ہے اور 2-3 مہینے میں ہی اتنا مہنگا ہو گیا آٹا؟ دیکھیں نعمان بھائی، چونکہ میں سیاستدان تو ہوں نہیں، جی ہاں، لیکن ایک رائٹر کی حیثیت سے سیاست ہو، ملکی معیشت ہو، ہر چیز پر میری نظر ضرور ہوتی ہے، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور اس میں جو بیان کروں گا ہو سکتا ہے
آپ بھی اتفاق نہ کریں، عوام بھی نہ کریں، لیکن میں اپنا ہی نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ میں نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں کسان بہت خوش تھا۔ میرا خود ایک بھانجا تھا، اس نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ ناصر صاحب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ایک فنکشن کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ اس نے کہا کہ پہلی بار زمیندار کو اتنے پیسے ملے ہیں کہ زمیندار خوشحال ہو گیا ہے، اور ہم اپنے باغات اور کماد کی فصل کو ختم کر کے آئندہ سال گندم اگانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، انہوں نے قیمت بڑھائی تھی گندم کی، میرے خیال میں اس دور میں انہوں نے 3800 کے حساب سے، میرا جہاں تک خیال ہے اتنے میں وہ فی من گندم خریدی گورنمنٹ نے، اور پیسے بھی وقت پر دیے۔ ان دنوں میں جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو گندم ہے حکومت اور کسانوں سے یہ 3500 روپے کے حساب سے خریدے گی۔ اب دیکھیں 6 سال پہلے کی قیمت 3800، اور اخراجات گندم کے اگانے کے وہ بڑھ گئے، کیونکہ چونکہ میں خود بھی ذمہ دار ہوں، تو میرے بھتیجے نے بتایا تھا کہ یہ جو 3500 روپے دیتے ہیں، 3500 روپے میں ایک ایکڑ جو گندم ہم اگاتے ہیں اس پر 4500 روپے، 4 سے لے کر 4500 روپے تک خرچ آتا ہے، جس میں ڈیزل بھی شامل ہے، اور اس کی قیمت ملتی ہے 3500 روپے۔ اب 3500 روپے لینے کے بعد میں تو بھوسا بچتا ہے نا، وہ کتنے کا بک جاتا ہے؟ تو خیر، لیکن وہ انہوں نے 3500 روپے مقرر کی، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ سے حکومت ڈائریکٹ نہیں خریدے گی، اچھا، آپ سے ہم کمپنیاں بنائیں گے، وہ کمپنیاں خریدیں گی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، اپنی ووٹرز کو قابو کرنے کے لیے یا اپنے ووٹنگ ریٹنگ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کمپنیاں بنا دیں، یعنی ان کو کھانے کا موقع دے دیا۔ اب وہ کمپنی، حالانکہ گورنمنٹ خود کیوں نہیں خرید لیتی؟ پیسے تو گورنمنٹ نے، کمپنیوں میں تو گورنمنٹ نے دینے نا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ کمپنیوں سے یہ کہا کہ ہم تم سے یہ 44 میں خریدیں گے، 4400 روپے میں خریدیں گے۔ اب ان کمپنیوں نے آگے بلیک میل کیا کسانوں کو، بجائے 3500 کو، انہوں نے کہا جی ہم تو 3000 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال کسی نے 3100 میں خرید لی، زیادہ سے زیادہ 3200 روپے میں خرید لی، اور پیسے بھی ان کو نہیں دیے کہ ہمیں ابھی پیسے نہیں ملے۔ اب میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ نے کمپنیوں کو تو 4400 روپیہ دینے کا فیصلہ کر لیا، یہ ڈائریکٹ کسانوں کو کیوں نہیں دیا؟ کسان سر مر گیا۔ درست بات ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، اب کسان گندم نہیں اگائے گا، کسان کیا اگائے گا؟ مثلا ٹماٹر 450 روپے کلو، وہ ٹماٹر لگا لے گا، جس چیز کی بھاؤ بڑھے گا وہ لگا لے گا۔ اگر شوگر میں زیادہ ہے فائدہ تو وہ گنے کر لے گا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اوپر سے انتہا دیکھیں، وہ گندم جو جتنی چاہیے تھے حکومت کو اپنے سٹاک میں، وہ نہیں ملی کیونکہ کمپنیوں نے خریدی کم، اور 10 لاکھ ٹن گندم اب یہ باہر سے درآمد کر رہے ہیں 5000 روپے فی من کے حساب سے۔ اور کسانوں کو اب یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ کیسے بناتا ہے؟ میری سمجھ سے تو ظاہر سی بات ہے، بیوروکریسی کہ آپ جب یہ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہ ٹالسٹائی نے ایک لکھا تھا جملہ جو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اس نے کہا کہ جو لوگ کھڑکیوں سے سردی کا معائنہ کرتے ہیں وہ غریب کی گرمی سردی کی شدت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی کھڑکی میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھڑکی کھول کر شیشے میں سے برف باری اور برف کی سلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے محلات میں بیٹھے ہیں، یہ کھڑکی کھولتے ہیں، عوام چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں عوام ٹھیک ہے، چل بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں زندہ ہے۔ یہ لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ وہ لاشیں نہیں دیکھتے جو گھروں میں مر جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کی غیرت مر چکی ہے بھوک کی وجہ سے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ تنگ دستی سے پناہ مانگو کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کو پتہ، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جب ہم بس سٹاپ پہ رکتے، کبھی کبھی کوئی لڑکا، عورت، یہ نہ عورت تو بہت کم نظر آتی تھی، کوئی ضعیف عورت کبھی کبھی مانگنے آتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، ہر پر آپ کو 5-6 جوان لڑکیاں نظر آئیں گی مانگتی۔ کیوں؟ اس کی گہرائی کے پیچھے جائیں کہ وہ صرف 10 روپے لینے کے لیے آتی ہیں۔ یہ کس طریقے سے لوگوں کی غیرت مار دی؟ متوسط طبقے کو یہ پستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دوسری طرف آ جائیں، پیٹرول لے لیں، آپ کہتے ہیں نا عوام پریشان ہے۔ ابھی میں نے پڑھا کل کہ 12.5% جو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی کی بنیاد پر کریں گے، اب ڈیلی کی بنیاد پر 12 روپے بڑھا دیے، چلو یہ بڑھا دیے۔ اچھا، وہ جو بڑھاتے ہیں وہ 3 دن قائم رکھتے ہیں، جو گھٹائے اس میں وہ 37 پیسے گھٹائے، اور ابھی رات کو گھٹایا 1 روپیہ۔
اور پورے 100 پیسے پیٹرول اور پورے 100 پیسے 100 پیسے کم کیا. اب آپ بھی خوش نہیں ہیں حکومت سے؟ صدقے جاؤں 12.5% قیمتیں کم ہوئی. 12.5% اگر قیمتیں کم ہوں تو 336 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت 295 یا 290 روپے ہونی چاہیے. 12.5% نیچے آنی چاہیے, نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کمپنیاں تو بھاگ گئیں, انویسٹر چلے گئے, ایک مصنوعی معیشت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اب یہ کیا کرتے ہیں, امیڈیٹ جو ان کی کلیکشن ہے وہ پیٹرول سے ہوتی ہے. یہ پیٹرول سے ہم سے پیسے لے رہے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنی تنخواہوں کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, کبھی آپ صرف ایک جج کی اگر آپ صرف دیکھیں نا, وہ تنخواہ کتنی ہے, فیسلٹیز کتنی ہے, اور مرنے کے بعد ہی وہ تنخواہ, وہ تمام فیسلٹیز باہر رہتی ہیں, اور انصاف پھر نہیں ملتا. کس بات کے پیسے دیتے ہیں یہ, کس بات کے ایم پی ایز اور ایم این ایز مفت تنخواہیں لیتے ہیں, مفت پیٹرول لیتے ہیں, 8-8 لاکھ روپیہ تنخواہیں لیتے ہیں, کس بات؟ یہ غریب لوگ ہیں. نہیں, غریب بندہ ایک مزدور جو سڑک پر صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے, اس کی پروٹیکشن نہیں ہو, اس کو 1000 روپیہ 1200 روپیہ ملتا ہے, اور یہ لوگ اسمبلی میں آتے ہیں اور کوٹے مفت لیتے ہیں, پیسے مفت لے جاتے ہیں, وہ نالے بنوانے ہیں, سڑکیں بنوانے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں. آپ کو مفتاح اسماعیل ہے, یہ نون لیگ میں وزیر خزانہ بھی رہا ہے, اب تو خیر وہ انہوں نے ایک اور نئی پارٹی بنا لی ہے. اس کا میں کل پرسوں نا ایک سٹیٹمنٹ اس کی دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ایک ایم این اے نا حکومت کو ایک مہینے کا 30 سے 40 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. تو کرتا کیا ہے؟ کچھ یہ سارے کھاؤ پتر ہیں, یہ کماؤ پتر, ہم لوگ کماؤ پتر ہیں. ہماری فلم, میں اگر اپنی 435 جو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں, صرف اب تو خیر ٹیکس معاف ہے پچھلے 10-12-15 سال سے, صرف اگر آپ ٹیکس گنے تو کئی کروڑ روپیہ جو ہے, یا 1-2 ارب سے زیادہ روپیہ میری فلموں سے ٹیکس لے لیا گورنمنٹ نے, اور اس کے بدلے میں مجھے آج تک فیسلٹیز نہیں ملی کسی بھی قسم کی. تو آپ نے کیا موضوع چھیڑ دیا, آپ مجھے اندر کروانا چاہتے ہیں؟ سر نہیں, میں اس کو اندر نہیں کروانا چاہ رہا. اگر آپ عوام کی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں, سر عوام کا درد جو ہے آپ ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں حلفاً آپ سے کہتا ہوں, شہباز شریف, مریم نواز, سید آصف منیر, آصف زرداری, جتنے ایم پی جتنے ایم این ایز ہیں, یہ آپ سے اور میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ عوام کے سال میں. آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ جانتے نہیں ہیں, تو سر کرتے کیوں نہیں؟ لیکن وہ کرتے نہیں اس لیے کہ وہ اگر کرتے ہیں تو عوام خوشحال ہوتے ہیں, اور عوام خوشحال ہوتے ہیں یہ خطرے میں آ جاتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ وہ سسٹم جو صرف سیاستدانوں کے لیے ہو وہ عوام کے لیے نہیں ہوتا, اور جو عوام کے لیے سسٹم ہوتا ہے وہ سیاستدان کے لیے نہیں ہوتا. یہی جھگڑا ہے اس ملک کے اندر. اس جھگڑے کا خاتمہ کب ہوگا میں نہیں پتا. یار جمہوریت کس بات کی جمہوریت؟ میں تو جمہوریت کے خلاف ہوں سر, میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, میں مارشل لا کے حق میں. سر جمہوریت کا تو اب آپ پہلے میرے ساتھ بحث کر لیں, میرے ساتھ بحث کر لیں سر. پاکستان میں تو کبھی سر جمہوریت آئی نہیں نا. میں پہلے میرے ساتھ بحث کر لیں. مارشل لا صدر ایوب کا لگا, میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, جتنی انڈسٹری پاکستان میں لگی اس دور میں لگی, جتنے ڈیم بنے اس دور میں بنے. اس دور میں جرمن کو قرض دیا پاکستان نے, شمالی کوریا کو اپنا وہ بین دیا ترقی کرنے کا. اور میں نے دیکھا صدر ایوب جب امریکہ گیا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ صدر ایوب کو ریسیو کرنے کے لیے آیا. آج جب ہمارا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جاتا ہے, تھرڈ قسم کا ایک منسٹر, تیسرے درجے کا منسٹر ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے. آج ہم ہر دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے لیے. کیوں؟ صدر ضیاء کا مارشل لے لیں. اس بات کو چھوڑ دے جمہوریت تھی یا جمہور تھا, صدر ضیاء کے دور میں 1 روپیہ 1 ٹیڈی پیسہ نہ آٹے کی قیمت بڑھی, 1 ٹیڈی پیسہ نہ پیٹرول کی بڑھی, پورے 10 سال, اور ہاں 11 سال, اور نہ ڈالر کی قیمت بڑھی سر. اس کے بعد جب سیاسی حکومت آئی ڈالر کہیں سے کی چلا گیا. پرویز مشرف کا مارشل لا لے لیں, 60 روپے ڈالر, 61 روپے ڈالر, 62 روپے, 63 روپے, 59 روپے. یہاں ڈالر گھوما 7 سال 8 سال اس کی حکومت رہی. اس کے بعد وہ گیا 300 روپے ڈالر ہو گیا. آج 280 روپے سے, آج 280 روپے سے کم پہ نہیں آ رہا سر. میری بات سنیں, مجھے جملہ پورا کرنے دیں. نہیں میرا پورا سر, میرا جملہ پورا ہونے دیں. مارشل لا کی حکومت آتی ہے, فائدہ عوام کو ہوتا ہے, نقصان سیاستدان کو ہوتا ہے. اچھا, یہاں جب جمہوریت آتی ہے فائدہ سیاستدان کو ہوتا ہے, نقصان عوام کو ہوتا ہے. جمہوریت یہ نہیں ہے سر
کہ جس کے ساتھ پاس زیادہ ووٹ ہوں اس کی حکومت ہونی چاہیے. ناٹ ایٹ آل. یہی وہ تصور ہے جو غلط ہے. یہ من مانی کرتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے لیے امیدوار کی اہلیت آؤ, مقابلہ ہو ابو بکر اور علی میں, عثمان اور عمر میں, پھر آپ چنیں ان میں سے بہتر کون ہے. مقابلہ کن میں ہوتا ہے؟ بدماش ہوتا ہے, بھتہ خور ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, یا قاتل ہوتا ہے, یا مافیا ہوتا ہے. ان میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. تو سلیکٹ کیا کریں گے آپ 384 ممبر ہے قومی اسمبلی کے, ان کے سارا ڈاٹا نکال لیں, انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے زیادہ آدمی آپ کو کلیئر نہیں ملیں گے. اچھا سر, میں تو ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ آپ کا تو اب مجھے آپ نے اندر کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے بے شک, لیکن آپ کا لحاظ کریں گے, وہ آپ کو نہیں اٹھا کے لے جائیں گے. میری مجبوری ہے, مجھے تو اٹھا کے لے جائیں گے, تو میں اس پہ کوئی تبصرہ میری نہیں تو کرتا. مجبوری ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ وہ نہیں بولنے کرتا. پہ اور ویسے مجبور بھی ہوں. آج کل میں وہ رانا ثناء اللہ کی نا پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, تو وہ کسی ٹی وی چینل کے اینکر کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ سیاستدانوں کے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہر وقت ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرنے کی آپ کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ ان کو ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ رانا صاحب تھوڑا سا آپ ذرا اپنے گروان میں بھی جھانک لیں کہ آپ کے اپنے کیا اعمال ہیں یا آپ کے اپنے کیا ہیں. تھوڑا سا سخت لفظ ہے, معاف کر دیجیے گا رانا صاحب. اچھا سر جی, اس کے اوپر نا جو سیاسی آپ کی بات سے بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے, بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے. میں بنیادی طور پہ اس سے اختلاف کرتا ہوں, اور میں اس پوائنٹ آف ویو کے حق میں ہوں کہ دیکھیں یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے مصنوعی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول میں رکھا, اور وہ ایک جو ببل بنا ہوتا تھا نا, وہ سر ایک نہ ایک دن نہ پھٹنا ہوتا ہے. تو وہ جیسے یہ لوگ میری بات سنیں, مجھے یہ مصنوعی طریقہ پسند ہے جس میں مصنوعی طریقے سے نہ سٹریٹ کرائم ہوتے تھے. سر میری بات سنیں, ایوب خان کی نہ سٹریٹ کرائم ہوتے تھے. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا ایوب خان کی پالیسیز کی وجہ سے. ہم لوگ بلیم کرتے ہیں یحییٰ خان کو. یحییٰ خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا نا تو یہی کچھ ہونا تھا جو ہوا. آپ کا پورا آدھا حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا, اور وہ ساری ایوب خان صاحب کی پالیسیز تھی. اب آ جاتے ہیں ضیاء الحق کی طرف. اس وقت معاشرے میں جتنی بھی شدت پسندی ہے, انتہا پسندی ہے, یہ اسلحہ کلچر ہے, یہ ساری ضیاء الحق صاحب کی دین ہے ہمیں. پھر آ جائیں مشرف صاحب کی طرف, تو یہ جتنا عذاب ہم بھگت رہے ہیں بلوں کی, مہنگی بجلی کی صورت میں, اور یہ ڈالر مہنگا ہے, چیزیں مہنگی ہیں, یہ بہت سارا جو ہے نا یہ جناب مشرف صاحب کی دین ہے یا ان کا تحفہ ہے. مان لیا میں آپ کے اتفاق کرتا ہوں, میں کیونکہ سیاستدان نہیں ہوں. چلو جی, لیکن صدر ایوب نے پاکستان توڑ دیا, سب کچھ کر دیا. عوام تو خوش تھے نا, خوشحال تھے نا. پہلے میری بات کا جواب دیتے جو نا, مطمئن تھے نا. صدر ضیاء نے تشدد کیا, سب کچھ کیا, جو کلچر وہ بھی ایک طرف رکھ دیں, لیکن صدر ضیاء کے دور میں سٹریٹ کرائم نہیں تھے. صدر ضیاء کے دور میں کوئی فحاشی نہیں تھی. صدر ضیاء کے دور میں اینکر کی جو لیڈی خبر پڑھنے آتی تھی اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا. صدر ضیاء کے دور میں ڈالر بھی وہی مستحکم رہا. مان لیا مصنوعی طریقے سے کیا, لیکن 11 سال عوام تو خوشحال رہے. مشرف کی طرف آ جائے. مشرف نے جو غلط کام کیا زندگی میں ایک ہی کیا جو ناقابل معافی ہے, کہ اس نے NRO دیا ان تمام بیوروکریٹس کو, سیاستدان کو, جنہوں نے اربوں اور خربوں روپے کھائے, اور اس نے معافی دے دی. یہ جرم تھا اس کا. لیکن اس کے ساتھ یا 8 سالوں کی حکومت میں آپ دیکھ لیں ڈالر 60 سے اوپر نہیں گیا, مستحکم رہا, عوام ٹھیک رہے, خوشحال رہے. ان سیاستدانوں سے کہیں یہ ہم ان کو قبول کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے عوام کو, اس کا میرے پاس جواب ہے, لیکن میں وہ جواب دینا نہیں عوام کو تو خوشحال کر. جواب بڑا سخت ہے اور آج کل ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے, تو میں اس کے بارے میں نا جواب نہیں دوں گا. تو ہم موضوع کو نا ذرا بدلتے ہیں. نہیں میں میری بات, اب اس کو نا جمہوریت کو ہم نا انڈیا میں لے کے نہیں میری بات, انڈیا سیف, میری بات, انڈیا میں بھی جمہوریت نہیں ہے سر. اچھا انڈیا میں چھوڑ دیں گولی مارے, ہم کیوں کسی کے, یہ ہم عوام دیکھیں نہیں, ہمیں ایک جیسے لوگ تو. میں آپ کو بات بتاتا مزاج میں تو ہوں کہ عوام کو سیاستدان خوشحال رکھیں. میں خوش ہوں, جو مرضی کریں, ہمارے اوپر بدماش آ جائیں, بتہ خور آ جائیں, سارے آ جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن آٹا سستا ہو.
کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، قیمتوں پر یہ درست کنٹرول ہو، بات ہے. ہاں جرائم نہ ہو، agreed. لوگوں کی عزت نہ اچھالی جائیں، بالکل. لڑکیوں کو نہ اٹھایا جائے، ریپ نہ ہو، بدماشی نہ ہو، بھتہ خوری نہ ہو، اغوا برائے توان نہ ہو، سکون ہو، ڈالر کی قیمت نیچے آئے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن مان لیا کہ 10 سال صدر ایوب کے، 11 سال صدر ضیاء کے، 21 سال، 7 سال پرویز مشرف کے، 28 سال، 3 سال اس کے یا کے، 31 سال ماشاء اللہ کے، سر 78 سال ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے، 31 سال بیچ میں سے نکال دیں تو باقی جو 47 سال ہیں وہ تو سیاسی حکومت رہی ہے. تو سر مجھے بتائیں ان کون سا 47 سالوں سر کون سا پرائم منسٹر آپ کا ہے جس نے اپنا مطلب ٹائم پورا کیا ہے؟ اگر 5 سال کے لیے وہ آیا اور 5 سال اس نے پورے کیے، آپ مجھے ایک نام بتائیں. اگر اس نے نہیں کیا ہاں تو اپنی نااہلی کی وجہ سے، پھر سیاست تو نہ ہوئی. سیاست تو دان آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں، مطلب وہ اپنی سیاست دان پاکستان میں صرف ایک ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو سیاست دان نہیں ملتا، اس کا نام ہے آصف علی زرداری. ٹھیک ہے. صرف پاکستان کا نہیں، پوری ورلڈ میں اگر لسٹ بنائی جائے نا تو نمبر 1 پہ آئے گا آصف زرداری. پریزیڈنٹ رہا پاکستان کا، 5 سال پورے کیے، دا اونلی پریزیڈنٹ پورے کیے. اب پھر پریزیڈنٹ ہے، 5 سال پورے کرے گا. پرائم منسٹر ہو سکتا ہے بدل جائے، آصف زرداری اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ ہے پولیٹکس. ایک پرائم منسٹر آتا ہے، وہ کیوں نہیں اپنی پالیسی اور اپنی سوچ اور اپنی آئیڈیالوجی کو اس حساب سے لے کر چلتا کہ اپنا ٹینر پورا کرے. فرض کرو آپ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں، فرض کرو آرمی چیف سے اس کے اختلافات، مان لیجیے یہی ہے نا اصل جھگڑا. نواز شریف کا بھی آرمی چیف سے ہوا. بھائی کیوں ہوا؟ کیوں آرمی چیف سے لڑتے ہیں آپ؟ وجہ بتائیں. ایک آدمی یار آپ بتائیں نا کیوں لڑتا ہے؟ اقتدار کے لیے، من مانی کرنے کے لیے. یار اپنا نعمان صاحب، ایک آدمی آپ کے گھر کا چوکیدار ہے، آپ نے خود رکھا ہے کہ آپ نے میری عزت، میرے گھر کی مال جان پال کا پہرا دینا. ٹھیک ہے. وہ دروازے پہ کھڑا ہے، آپ نکلتے ہیں اس کو بے عزت کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے باوجود وہ شخص سر پہ کفن باندھ کر آپ کی عزت، آپ کی زندگی، آپ کی موت، ہر چیز کا پہرے دار ہے اور ڈیوٹی پر کھڑا ہے. آپ اس کو یہ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ آرمی کے اس جذبے کو کیوں آپ تعریف نہیں کرتے؟ تو عمران خان جو جیل میں ہے، جی عمران خان نے یہ غلط سارے ہے، کام کیا، غلط ہے. سارے کام کیے جو عمران خان نے بھی یہ غلط کام کیا. کیوں پھڈا کیا؟ بات یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے زمینی، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پاور ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ سیاست کریں، آپ وہاں اختلاف کریں اپنے. سیاست کریں. پہلے میری بات سنیں. سیاست کے لیے آپ کو اختلاف ہوتا ہے سر، میری بات سنیں. اختلاف اس بات سے ہو جاتا ہے کہ یہ فارن منسٹر آیا، اس سے آرمی چیف نے ملاقات کیوں کی، فلاں آیا آرمی چیف نے ملاقات کیوں. پرائم منسٹر کا کام، آرمی چیف کا یہ کام ہے، آرمی چیف اپنے گھر بیٹھے. بھائی وہ ملاقات کرتا ہے، اگر تو وہ سازش کرتا ہے ملک کے خلاف، آپ روکے. اگر اس نے بھی حکومت کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے ملاقات کی، تو کیوں اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کی پالیسی کی اور آپ کی سوچ صرف یہ ہونے چاہیے کہ میں نے عوام کو خوشحال رکھنا ہے، بس. آرمی چیف کے ساتھ جھگڑا عوام کے لیے ہو، اپنے ذات کے لیے نہ ہو، کرسی کے لیے نہ ہو. اچھا سر، ابھی آپ نے نا عوام کے حوالے سے ابھی اپنے بھانجے کی ایک بات دیکھیں، جمہوریت آئے نا، سن لیں سر، سن لیں نا، ہو گئے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لینا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ میرے بھانجے نے کہا کہ وہ جو 3 سال گزرے عمران خان کے ٹائم میں، ہم بڑے خوشحال تھے، عوام بڑی خوشحال تھی، یہ تھا وہ تھا. عمران خان تو جیل میں پڑا ہوا ہے. جو جیل میں پڑا ہو کسی اور وجہ سے پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں پڑا کہ اس نے عوام کو خوشحال کیا، اس کی وجہ کچھ اور ہے. سر بات وہی ہے، بات پاور کی ہے، پاور کی بات ہے سر، کہ پرائم منسٹر جب کرسی پر بیٹھتا وہ. اب آپ بھی اوائڈ کر رہے ہیں. نہیں، میں کوئی اوائڈ نہیں کر رہا. یہ پاور، جو پاور شیئرنگ ہے نا، اس میں جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر بنتا ہے عوام کے لیے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آرمی سے جھگڑنے کے لیے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. آپ جو پالیسی بنائیں عوام کے فائدے کے لیے، اگر آرمی چیف اس کی مخالفت کرتا ہے، آپ ریڈیو پر آ کر، ٹی وی پر آ کر کہیں کہ میں نے پیٹرول سستا کیا، اس لیے سستا کیا کہ مجھے سستا ملا. آرمی چیف نے کہا کہ آپ سستا نہیں کر سکتے، فیصلہ عوام کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو کرتے نہیں، عوام کے لیے تو کوئی سوچتا نہیں. عوام کے لیے عمران خان نے سوچا. میں آج بھی تعریف کر رہا ہوں، میں نہیں کہ تعریف کر رہا، کسان تعریف کر رہے ہیں. اسی طرح اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. یہ جو آئی پی پیز بنائی ہیں، جس میں یہ سارے نواز شریف یہ سارے حصہ دار ہیں، بجلی پیدا ہو رہے پیسے لے جاتے ہیں. ان کو حیا نہیں آتی؟ کیوں لیتے ہیں؟ یہ کس بات کا پیسے لیتے ہیں؟ عوام کے لیے سوچے نا، یہ سوچتے ہیں اپنے لیے.
جی میری جو پاور ہے ادھر ادھر کے. اچھا شہباز شریف کیوں پوری کرتا ہے جی حکومت, مجھے یہ بتائیں. کیوں پوری کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ آرمی چیف سے نہیں لڑتا. تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہمیں یہ عوام کا وہ ہمیں اس کا ساری جوس نکال دیا ہوا ہے. یہ ہماری جو عوام کا کچومر نکالا, اس کا جواب تو پھر اللہ کے سامنے شہباز شریف دے گا نا, کہ آپ اپنی کرسی کے لیے, میں یہی تو بات کہتا ہوں کہ اپنی کرسی بچائے, لیکن آپ کی ہر پالیسی عوام کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کرسی پر ہر کام یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. ان کی ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھا دو, مرات بڑھا دو, یہ چیز بڑھا دو. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایک ایم پی ایک میں 30 لاکھ روپے پڑتا ہے. کیوں پڑتا ہے بھائی؟ سارے ارب پتی تو لوگ ہیں. سائیکل بیچنے والا یار آدمی جب ایم این اے 4 سال رہتا ہے تو اس کے بعد 10 پجاریں ہوتی ہیں, 6 کوٹیاں ہوتی ہیں, کہاں سے آتی ہیں؟ یہ اسمبلی کے اندر کون سی سونے کی کان لگی جس میں یہ نکال لیتے ہیں؟ سونے کی کان یہ ہمارا پیسہ ہے. سونے کی ہر سال جو 2 کروڑ یا 4 کروڑ روپیہ یہ لیتے ہیں نالیاں بنوانے, سڑکیں بنوانے عوام کے لیے, وہ کہاں سر 2-4 کروڑ تو کوئی بات ہی نہیں, وہ کھا جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم غریب ہو گئے نا. تو عوام کے لیے اگر سوچیں اور عام کی تو سر اب حل کیا ہے؟ اب حل اس کا فوج آ جائے, حل اس کا ایک ہی ہے, سیاست دانوں کو پھانسی لگا, حل ایک ہی ہے. ہاں جی, اردوان کو سامنے رکھے, طیب اردگان. جب میں 92 میں ہم فلم بنانے گئے تھے ترکی, تو وہاں میں نے $100 دیا, اس کے بدلے میں نے لیرے لیے, تو مجھے ملے تقریباً 7.5 لاکھ ہیرے. لیرا وہاں کی کرنسی ہے. میں تو سوچا میں اربپتی ہو گئے ایک دن میں, میرے پاس $500-600 تھا. میں جناب پینٹ خریدنے میں نے تو 7.5 لاکھ روپے کی ایک پینٹ تھی. کیا بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی تھی, لیرے کا یہ عالم تھا. لیرا مطلب لیر ہو گیا, لیر ہو گیا. آج ہمارے پاکستانی پتنی 26 کے 30 روپے کا ایک لیرا ہے. اس نے عوام کو اٹھایا, عوام کے لیے سوچا, ہر پالیسی عوام کے لیے بنائی, اپنی کرسی کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں بنائی. کیا ہوا, وہ دورے پر تھا, جرمنی گیا ہوا تھا, پیچھے سے آرمی نے ٹیک اوور کر لی. جب آرمی نے ٹیک اوور کر لی تو عوام سڑکوں پر آتی. ان کا بھائی آپ کون ہوتے اترانے والے, اور یہ اردوان یہ ہے وہ. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں اردوان چاہیے. سر ٹینک آیا سڑکوں پر, ٹینکوں پر سامنے لیٹ گیا عوام. وہ جرمنی میں تھا, آرمی واپس گئی, اردوان پھر آیا. یہ ہوتا ہے, یہ عوام کے لیے کریں, ان کو سکھ دیں, ان کو سکون دیں. آپ اگر پھر آرمی کو گڑبڑ کرے گی, آپ یقین کریں عام سڑکوں پر آ جائیں گے. یہ وہ نہیں کرتے, اپنے لیے ہر فیسلٹیز لیتے ہیں آرمی کے سائے میں, لیکن آرمی کے سائے میں عوام کو کچھ نہیں دیتے. کیوں؟ خود 10 ارب روپے کا جہاز خرید لیا, تو عوام کے پاس تو اب 10 روپے. یار وہ جو انڈیا کا پنجاب ہے نا, اس کا چیف منسٹر نا بڑی زبردست ایک جگت لگائی ویسے اس نے نا, ہماری پنجاب کی چیف منسٹر کو. اس نے کہا کہ جو پاکستانی پنجاب ہے اس کے چیف منسٹر نے نا 10 ارب روپے میں جہاز خریدا, اور ہم نے 10 ارب روپے میں تھرمل پاور پلانٹ خریدا, اور اس سے ہم عوام کو مفت بجلی دے رہے ہیں. بالکل. تو ٹویٹر کے اوپر نا ایک بندے نے بڑا زبردست اس کے اوپر نا کمنٹ کیا ہوا تھا. اس نے کہا وہی آپ سکھ کے سکھ ہی رہے نا, آپ کا تھرمل پلانٹ کون سا اڑتا ہے, ہمارا جہاز تو اڑتا ہے. تو یہ سر جی ہماری ترجیحات ہیں. یہ آپ کی بات, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, اور بڑی مختصر سی بات ہے سر, کہ پرائم منسٹر ملک کا عوام کے لیے پالیسیاں بنائے, عوام کو خوشحال کرے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آرمی کے خلاف کوئی آدمی نہ بولے گا, نہ آرمی کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی, اور نہ میرا ایمان ہے آرمی مخالفت بھی نہیں کرے گی کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے ایم پی کی جنہوں نے تنخواہ مثال کے طور پر 1.5 یا 2 لاکھ روپے تھی, جو کہ وہ بھی نہیں ملنی چاہیے ان کو فری کام کرنا چاہیے. پیٹرول مفت, اور یہ نہیں کہ پیٹرول ایم پی اے کا مفت. میں آپ کو بتاؤں ان کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کی گاڑیوں کی ٹینکیاں فل ہوتی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں جو ایم پی ہیں, تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ کی گاڑی اگر پرابلم ہو تو آپ فلاں پیٹرول پمپ سے فل کرا لیا کریں. میں نے کہا یار میں پاکستان فلم انڈسٹری میں کماتا ہوں, میں نے جو کمایا اچھا روزی تھی یا غلط تھی, میں نے حلال کی روٹی کھائی ہے, مجھے آپ کتنی دیر میری گاڑی کو فل کرائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی فیسلٹیز, ہر مہینے کے مفت جہاز کے ٹکٹ, جہاں مرضی ہو آئیں, جہاں مرضی ہو جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی فیسلٹی سر یہ بھی کس بات کی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. اگر یہی آپ کے سامنے چودھری پرویز الہی کا دور گزرا, جی آپ مشرف کا کہہ لیں, بہترین پرائم منسٹر, بہترین پرویز الہی کیا بات ہے, پرویز الہی, چودھری شجاعت,
चौधरी इंतहाई परवेज बावकार इलाही सियासतदान, चौधरी परवेज इलाही का जो एज चीफ मिनिस्टर आज भी लोग 2002 याद से करते हैं। 2008 तक का टाइम गुजरा, हाँ। बहुत अच्छा टाइम था, उसमें बहुत उसे डेवलपमेंट हुई, बहुत ब्यूरोक्रेट भी चीजें। याद करते हैं, अवाम भी याद करते हाँ, हैं। लेकिन सर फिर अवाम ने उसको मुंतखब तो नहीं किया, किसको? परवेज अवाम ने इलाही तो को। मुंतखब किया सर जी, आपने मुंतखब नहीं ना किया। किसने इमरान खान ने, किसने इमरान खान की, आपसे आपकी क्या मैं मुराद है? इमरान खान, आपसे मुराद इमरान खान है, वो मुंतखब हुआ नहीं पंजाब नहीं के, सर, मैं पंजाब 2008 के, के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं 2008 को छोड़ दें, अच्छा, वो इलेक्शन की बात ना करें, इलेक्शन जो होते हैं उस पर चले बहस नहीं करते। चले चले ठीक। बात यह है कि इमरान खान की जहाँ और गलतियां थी ना, आर्मी से पंगा लेना, सबसे बड़ी गलती ये थी अता बुज़दार को पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाने की। उसे परवेज इलाही को लगाना चाहिए था, आप यकीन करें उसकी हुकूमत भी ना जाती। उस्मान बुज़दार सर, अताब बुज़दार। हाँ, उस्मान बुज़दार, अताब बुज़दार तो उसका वालिद हाँ, था। उस्मान बुज़दार को जो लगाया, ये उसकी सबसे बड़ी फोश गलती थी। वो अगर परवेज इलाही को लगा देता ना पंजाब का, पंजाब की ये हालत भी ना होती और उसकी हुकूमत भी ना जाती। उसको परवेज इलाही और चौधरी शुजात बताते कि आर्मी चीफ के साथ कैसे डील करना है, लेकिन चूंकि वो क्रिकेटर था ना, और वो जो सच्चा और खरा आदमी होता है उसको ये चाहते कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। सियासत और चीज़ है, सियासत एक समुंदर की सतह है, समुद्र की सतह में तूफान हजारों होते हैं, लावा भी हो रहा है, उबल रहा होता है, लेकिन उसकी सतह पुरसुकून होती है। ये होता है आसिफ जरदारी। तो एज ए सियासतदान आप आसिफ जरदारी मैं से उसके अलावा मुतासिर, सियासतदान किसी को नहीं किसी मानता, को मानते नहीं, आज के दौर में आज के टाइम में आप किसी और को सियासतदान नहीं नहीं। मानते। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा और किसी टॉपिक इंडिया की तरफ चले जाएं। जी चले अब जाएं। चूंकि पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है तो एक छोटी सी आपको स्टेटमेंट सुनवा दूं। इजाजुल हक है ना, ज़ियाउल हक का बेटा, आजकल हुकूमत में है, एमएनए है, वो पता नहीं मिनिस्टर है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। मिनिस्टर है यार वो, मेरे ख्याल में नहीं है मिनिस्टर, मुझे नहीं है पता जी। अच्छा, मिनिस्टर नहीं है। उसने कहा, वो काकरोच पार्टी का आपने सुना होगा, हाँ जी। इंडिया में ना बड़ा, वो क्या है काकरोच पार्टी? वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं उसका ना स्टेटमेंट पहले आपको सुनवा दूँ। तो इजाजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में ना जो काकरोच है ना, तो उससे किसी ने कहा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं, जैसे वो वहाँ पे स्टूडेंट या ये काकरोच जनता पार्टी वाले एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे एक वजीर तालीम का इस्तीफा ले लिया है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलते? पानी देना मुझे। तो उसने कहा कि जी पाकिस्तान के जो काकरोच है ना, उनके ऊपर जो स्प्रे होता है ना, वो बड़ा सख्त किस्म का स्प्रे होता है, तो वो उससे बाहर निकलने के ना काबिल नहीं रहते। A few moments later. सर इसने कम से कम मुझसे ये सवाल ना 100 दफा पूछा। मैंने कहा यार नाज़ साहब से पूछो, घड़ियां दो वो पहनते, आप मुझसे पूछते रहते होगे वो क्यों पहनते हैं। मैं ना लाइव होता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कमेंट, पहले 2 कमेंट ये आ जाते हैं। अच्छा, 2 घड़ियां। अच्छा, मैं प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन में आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपको बिल्कुल ध्यानदारी से बताता हूँ कि ये घड़ी मुझे मेरे बेटे ने लेकर दी, और ये घड़ी मुझे अमेरिका में एक फ़ैन ने गिफ्ट की, बल्कि 2 घड़ियाँ गिफ्ट की। जब ये वो एक तो मैंने बांधी नहीं, वो बहुत कीमती है और ज़रा बड़ी भी है। तो ये घड़ी ऐसे मैंने इस हाथ पर लगा कर देखी ना, अब मैंने यूँ दोनों हाथों को देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे अपने दोनों हाथ सजे हुए। मैंने कहा मैं ये घड़ी पहनूंगा। अब मैंने दोनों घड़ियाँ पहन ली। सबसे पहले मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया, अबू ये क्या आप करते हैं, आपको ये सूट करता है, आपने 2 घड़ियाँ पहनी हुई? मैंने कहा बेटे मेरा दिल करता, मैंने बस पहन ली। उसने फिर 2-3 दफ़ा फिर फ़ोन किया, फिर मेरी बेटी जोया ने भी मुझे डांटा, पता नहीं किस किस ने, यार अबू आप ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कहा, मैंने कहा मेरे बेटे बात सुनो, मैं पौने 18 साल का नाबालिग बच्चा हूँ, बच्चे जो हैं उनके जो दिल करता है वो कर लेते हैं। अब वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं, वो मुझे कहते हैं अबू आप ये क्या करें, नाबालिग बच्चे कहाँ से आ गए। तो मेरे बच्चे आपको भी सुना रहा हूँ, और मैं प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन आपको भी ये बता रहा हूँ कि मैं वाकई इस वक्त पौने 18 साल का हूँ। ये हकीकत है और ये 100% दुरुस्त बात है, और ये मैं आपको अल्लाह ताला की मुताबिक बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि ऐ इंसान, हमने तुझे एक गंदे पानी के लोथड़े से पैदा किया, तू कुछ भी नहीं था, तेरा तो कहीं जिक्र भी नहीं था, फिर तुझे माँ के पेट में रखा, तुझे यूं बनाया, फिर यूं बनाया, फिर जान डाली, फिर तू पैदा हुआ, फिर तेरा बचपन था, तू चल फिर नहीं सकता था, माँ बाप ने तुझे पाला, तू चलने फिरने के काबिल हो गया, फिर बचपन आ गया तेरा बचपन, फिर तू जवानी में आ गया, जवानी के बाद फिर हमने तुझे बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया, और हमने तुम्हें वापस वहाँ लौटा दिया
جو جب بچپن کی طرف آپ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال کے بعد انسان کی جتنی نیچر، میں اپنی نیچر کے بتاتا ہوں، اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے. میرے اندر ایک بچہ ہے اب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں لوٹا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی عمر میں نے گزاری، اور آج میں پھر بچپن کی عمر میں ہوں. تو یہ جو عمر ہے اس میں ہم زیادہ مس کرتے ہیں اپنے بچوں کو، جس طریقے سے اس عمر میں بچے مس کرتے تھے نا، باپ کہاں گیا، امی کہاں گئی، وہ کیا گیا، اکیلا پن محسوس کرتے تھے، انسیف محسوس کرتے تھے. آپ بلیو کریں اس عمر میں بھی یہی فیل کرتا ہوں. ابھی میں نے چند دن پہلے اپنے بچوں کو فون کیا، وہ یہاں لاہور آیا، مجھے ملے بغیر چلا گیا. تو میں نے کہا میرا بیٹا مجھے ملے بغیر آئندہ کبھی نہ جانا، میں تمہیں مس کرتا ہوں. کیونکہ اس عمر میں جیسے بچے ناراض ہو جاتے تھے نا، کوئی چیز اگر ان کو دیتے تھے تو وہ ہم نہیں دیتے تھے تو غصے ہو جاتے تھے، روٹھ جاتے تھے، پھر ہم انہیں مناتے تھے، پھر وہ مان جاتے تھے. سیم طبیعت ہوتی ہے اس عمر میں. میرے بھی جب کوئی اب خواہش پوری نہیں ہوتی میں روٹھ جاتا ہوں، لیکن مجھے مناتا کوئی نہیں، کیونکہ بچے میرے پاس ہی نہیں ہیں. بچے پاس ہوں تو وہ پوچھیں بھی ابو آپ کیوں، کہ موڈ کیوں خراب ہے، کیا ہوا کیا نہیں، پھر میں انہیں بتاؤں، وہ مجھے بتائیں. حالانکہ میرے بچوں نے مجھے اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ناصر صاحب، جو 20 سال بعد بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ناصر صاحب 20 سال پہلے بھی آپ ایسے تھے، آج بھی ایسے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میرے سے پوچھتے ہیں صحت کی وجہ، راز. تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے بچوں نے بوڑھا نہیں ہونے دیا. انہوں نے اتنا پیار دیا مجھے، اتنی خدمت کی، اتنے پیار سے رکھا کہ وہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. میرے پاس گاڑی نہیں تھی، فلم انڈسٹری کے حالات خراب تھے، میرے بچے نے مجھے کرولا کراس لے کر دے دی، ساتھ ڈرائیور بھی دے دیا. ہر ہفتے بعد پوچھتا بھی کیا چاہیے ابو، کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. تو ایسے باپ اور ایسے والدان پھر بوڑھے نہیں ہوتے. یہ تو ہو گیا میری 18.5 سال کی عمر کا مسئلہ. اور یہ اچھا سر جی 18.5 اب سال سے آنے نا- ابھی پورے ہیں یہ میں اب میرے نہیں، سے زیادہ لمبا ہو جائے گا پھر. نہیں، میں بس ختم ہوتا اچھا. ہوں کہ یہ دو گھڑیاں کیوں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کا اپنا ہوتا ہے یعنی اچھا وقت، ایک وہ جو اس کا وقت اپنا نہیں ہوتا، وہ برا وقت ہوتا ہے. دو وقت ہوتے ہیں. لیکن وقت میں کوالٹی کیا ہے کہ وقت چلتا رہتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. یہ جو دو گھڑیاں نا، ایک اچھے وقت کی گھڑی ہے، ایک برے وقت کی گھڑی. جب میرے پاس اچھا وقت آتا ہے میں اس گھڑی کو دیکھتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تو بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ثبات صرف اللہ کی ذات کو ہے، لہذا میں کبھی غرور نہیں کرتا. جب برا وقت آتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کو، میں کہتا ہوں جب اچھا نہیں رہا تو بھی نہیں رہے گا، لہذا میں مایوس نہیں ہوتا. یہ ہے وجہ میری دو گھڑیاں باندھنے کی. جی سر جی وہ 18.5 سال، آپ بھی ماشاءاللہ 18.5 سال کے ہیں، اور وہ انڈیا میں 18.5 سال والوں نے نا، آپ مجھ سے ابھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کاکروچ جنتا ہاں جی. پارٹی کیا ہے یا وہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. تو آپ جیسے 18.5 سال والے نوجوان لوگوں نے نا وہاں پہ ایک انقلاب لے آئے. مودی سر آپ کو بتائیں 2014 سے پرائم منسٹر ہے، اب چل رہا ہے 2026، 10 اور 2 12 سال سے وہ وہاں پہ پرائم منسٹر ہے، اور بہت پاورفل پرائم منسٹر ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور ابھی رہے گا. ہاں ابھی تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ٹینیور وہ پورا کرے گا. اچھا کاکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بڑی فلمی کہانی ہے اور بڑی دلچسپ کہانی ہے. انڈیا کا جو چیف منسٹر ہے نا، چیف منسٹر کہہ رہا ہوں، جو ان کا سپریم کورٹ کا چیف جج ہے. جسٹس ہے، سوریا کانت اس کا نام ہے، سوریا کانت. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا پرو بی جے پی جج ہے، تو اس کے اوپر اس لحاظ سے نا بڑی تنقید بھی ہوتی ہے. اور چونکہ وہاں پہ انڈیا میں بہت سارے لوگ، خاص طور پہ نوجوان نسل، بی جے پی کی پالیسیوں سے یا مودی سے، مطلب پچھلے 10-12 سال سے اقتدار میں ہے، تو اس سے تنگ بھی بہت ہے، اور وہ کرٹیسائز اس کو کرتی رہتی ہے. اور چونکہ وہ مودی کو کرٹیسائز کرتی ہے تو ساتھ وہ سوریہ کانت صاحب بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو وہ ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو اس میں وہ انہوں نے نا ایک آرگومنٹ، ایک کمنٹ کیا. وہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو کاکروچ ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں، یہ وہ اس طرح کی. اب جب وہ بات باہر نکلی تو نوجوان لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا اور بڑی اس پہ لے دے ہوئی، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے، بڑا لوگوں نے اس کے اوپر جج صاحب کو نا کرٹیسائز کیا. ایک لڑکا ہے انڈین، وہ بوسٹن یونیورسٹی میں نا کا گریجویٹ ہے
اس نے کیا ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں اس نے نا گریجویشن کی ہوئی ہے, ابھیجیت دبکے اس کا نام ہے. تو اس نے جب یہ ساری ذرا ڈیبیٹ دیکھی نا سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس نے نا ایک پیج بنا دیا انسٹاگرام کے اوپر, اور پیج کا نام اس نے رکھ دیا کاکروچ جنتا پارٹی. ایسے ہی تنزیہ, بی جے پی ہے نا, تو وہ اس نے بی جے پی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, اور اس نے وہ کاکروچ جنتا پارٹی اس نے سی جے بھی بنا دی, سی جے پی بنا دی جناب, تنزیہ. لے جی وہ اس نے تو ویسے ہی طنز کے طور پہ بنائی, تو وہ دیکھتے دیکھتے وہ اس کے اوپر فالوورز آنا شروع ہو گئے. تو بہت مختصر ٹائم میں نا وہ بی جے پی کا جو آفیشیل انسٹاگرام کا پیج ہے نا, اس پہ تقریباً 9.4 ملین نا فالوورز ہیں, مطلب 94 لاکھ اس کے اوپر نا فالوورز ہیں. اور کچھ ہی دنوں میں یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی کا انسٹاگرام کا پیج تھا, اس پہ فالوور ہو گئے 11 ملین, مطلب 1 کروڑ 10 لاکھ. اور اس وقت کل میں نے چیک کیا ہے تو اس کے اوپر جو فالوورز ہیں وہ تقریباً 2.5 کروڑ ہو گئے, 25 ملین سے بھی اوپر فالوور ہو گئے. اچھا یہ تو ویسے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو وہاں پہ نا جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جو سرکاری میڈیکل کالجز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایم ڈی کیٹ کے نام سے کہتے ہیں, انٹری ٹیسٹ نا, کہ پھر وہ ٹیسٹ میں آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر آپ کا سرکاری جو میڈیکل کالجز ہوتے ہیں وہاں ایڈمیشن ہوتا ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, نیٹ اس کو کہتے ہیں, NEET, نیٹ. نیٹ کے نام سے ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ جو انٹری ٹیسٹ کا پیپر تھا نا وہ لیک ہو گیا. وہ لیک ہو گیا تو اس کے اوپر بڑا شور شرابہ شروع ہو گیا, اور کوئی کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے جو اینٹی ٹیسٹ وہ پاس نہیں کر سکے, تو وہ بیچارے مایوسی میں انہوں نے نا خودکشی کر لی. اس کے اوپر بھی شور مچنا شروع ہو گیا, ہنگامہ شروع ہو گیا. اور اس کے اوپر نا یہ کاکروچ جنتا پارٹی نے نا ایک احتجاج کی نا کال دے دی کہ جو وزیر تعلیم ہے یہ استعفیٰ دے. اور اب وہ کاکروچ جنتا پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی نہ, اس کی کوئی گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں نا, پارٹی تو گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے نا, سوشل میڈیا پہ تو جو مرضی ہو جائے. اب وہ گراؤنڈ پہ نہ حکومت کو پتا تھا کہ یار انہوں نے کیا کرنا ہے, نہ حکومت نے اس کو سیریس لیا ان کی احتجاج کی کال کو, نہ میڈیا نے ان کو سیریس لیا. اور وہاں پہ نا آہستہ آہستہ نا وہ لوگ اکٹھے ہونا, دلی میں احتجاج کی کال دی. جیسے ہمارے ہاں ہے ڈی چوک ہے نا اسلام آباد میں, جہاں پہ یہ سارے احتجاج ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا اکثر. تو وہاں انڈیا میں بھی ایسے ان کا ایک ڈی چوک ہے, جنتر منتر اس کا نام ہے. تو وہاں پہ وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو ان کے ساتھ نا ایک بڑا وہاں پہ مشہور ان کا سائنٹسٹ بھی ہے, سوشل ورکر بھی ہے, اور بڑا انفلوئنشل آدمی ہے, جس کے اوپر عامر خان کی ایک فلم 3 ایڈیٹس کے نام سے بنی ہوئی تھی, جس میں وہ ایک سائنسدان, پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ دیکھیے, تو اس میں نا وہ ایک سائنسدان بنا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں کا, وہ بھی تبت وہ اس سائڈ سے ہے, پتہ نہیں ان کا کون سا علاقہ ہے, جو پہاڑی علاقہ ہے جو پھر آگے چین کے ساتھ جا کے ملتا ہے, وہ وہاں اس ایریے کا ہے. تو سونم وانگچو اس کا نام ہے, سونم وانگچو. تو سونم وانگچو صاحب بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ, اور وہ بھوک ہڑتال پہ چلا گیا. جو 2-3 لیڈر تھے یہ کاکروچ جنتا پارٹی کے, وہ بھی بھوک ہڑتال پہ چلے گئے. اور وہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ احتجاج بڑا ہوتا گیا, لوگ آتے گئے شامل ہوتے گئے. جب کوئی تقریباً 20-25 دن گزرے نا, تو وہ تو عوام وہاں ہر طرف سے پورے انڈیا سے وہاں پہ اسٹوڈنٹ, اور وہ تو انہوں نے بی جے پی کے ناک میں دم کر دیا. تو بی جے پی نے کی وہاں دلی اسٹیٹ بھی ہے نا, ایک تو ان کا کیپٹل ہے اور ایک اسٹیٹ بھی ہے, تو دلی میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے, تو پولیس بھی ان کی ہے. تو پہلے تو انہوں نے ڈنڈا سوٹی, جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ یار ان کو اٹھاؤ ڈنڈا سوٹی چلاؤ, ڈنڈا سوٹی چلائی, لیکن وہ نہیں گئے, مارا بھی بہت. اور وہ انڈیا میں اس کے اوپر بڑا ریئیکشن آیا, اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ جڑ گئے نا احتجاج کے ساتھ. خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ ان کا احتجاج کامیاب ہوا, اور وہاں کا جو ان کا جو مطالبہ تھا کہ تعلیم کا جو وزیر ہے وہاں پہ, منسٹر ہے, دھرمیندر پردھان شاید اس کا نام ہے, تو اس کا استعفیٰ کا مطالبہ تھا. تو خیر اس نے استعفیٰ دے دیا, اور یہ ہے سر کاکروچ جنتا پارٹی
وہ میرا ایک یہ اس کی مکالمہ ہے جو story آپ کو میں نے کسی پروگرام پہ بتایا تھا کہ دریا سیلابوں سے نہیں بنتے، قطرے سے بنتے ہیں۔ یہ ایک قطرہ تھا نا، بالکل ایک آدمی نے اشنا گرم پر لگایا نا، ہاں اور قطرے قطرے سے دریا بن گیا۔ تو یاد رکھیں جنگ بھی صرف ایک آدمی شروع کرتا ہے، جیت نہیں سکتے، ایک آدمی شروع کر سکتا ہے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو آج کا پروگرام سر ختم کرتے ہیں۔ اور سر بڑی آج آپ نے نا جمہوریت کی ایسی تیسی پھیری ہے، میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں آپ سے۔ بالکل اور بڑے اچھی بات ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا جی عوام کو۔ ہاں جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے ساتھ آدمی زیادہ ہوں اس کا ووٹ ہونا چاہیے، حکومت اس کی ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں 72 آدمی تھے، جس میں 37 رشتہ دار تھے اور 14 معصوم بچے تھے، ٹھیک ہے۔ یزید کے ساتھ ساری خلقت اور سارے مومنین اور سارے صحابین تھے، پھر یزید کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ حسین کو حق پر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر حکومت تو یزید کی مانی کیوں نہیں حسین نے؟ جمہوریت، میں آپ سے کہا کہ جمہوریت نہیں ہے، مقابلہ یزید اور حسین میں نہیں ہونا چاہیے تھا، مقابلہ حسین اور حسن میں ہونا چاہیے تھا، مقابلہ متقی لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، پھر جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو کینڈیڈیٹ آپ سامنے لائیں وہ اچھے ہوں، وہ ایماندار ہوں، صادق و امین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کر دی نا ایک انسانیت کی، صادق اور امین۔ صادق اور امین ان لوگوں میں سے چنے، باقی آپ کن کہاں لوگوں سے لائیں سر صادق اور نہیں، یہ اس کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت تک کس کا حکومت کام کو۔ ہے یہ تربیت؟ پھر ٹھیک ہے، آپ پھر جو چلا رہے ہیں پھر وہ ایسے ہی ہوگا، پھر جو بتہ خور ہوگا وہ بتہ خور کی حمایت کرے چلے گا۔ ہم ایک پروگرام کریں گے کہ تربیت کرنا کس کا ٹھیک کام ہے، بالکل کریں۔ تو اسی کے ساتھ سر اجازت لیتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، نے میرے پسینے چھڑوا دیے ہیں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، اور ارحم صاحب پتہ نہیں اب اس میں سے کیا کیا کاٹیں گے اور کیا کیا نہیں کاٹیں گے۔ ہم تو کہیں گے کہ سارا ایسے کا ایسے چلنے دو یار ارحم، لیکن ارحم کے آگے نا ہم مجبور ہیں، ہاں جی، کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں اس لحاظ سے، یہ ان کے ہاتھ میں کینچی ہے، کینچی اس کے ہاتھ، کینچی بھی وہ ہے جو امر صدو کے پاس تھی، کس کے پاس سر؟ امر صدو سکھ کے پاس، اچھا وہ لوہا کاٹتی تھی کینچی، اچھا ان کے پاس وہ کینچی۔ جی چلیں، اچھا جی، بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی ناز صاحب سے کسی فلم کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی سوشل ایشو کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا سوال لکھیں، ہم ناز صاحب سے آپ کا سوال آپ کے نام کے ساتھ پوچھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔